بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل، ربی زدنی علما، رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير إن مسه الشر ويئوس قنوط۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ قیامت کا علم اسی کے حوالے کیا جاتا ہے، اور کوئی یہ پھل اپنے گھابوں سے نہیں نکلتا، اور کوئی عورت مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور بچہ نہیں جنتی، مگر یہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ہر فروٹ کے بچوں سے لے کر جھاڑوں کے بچوں سے لے کر پورے کائنات کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جس دن انہیں پکارے گا کہاں، میں میرے شریک کو کہیں گے ہم نے تجھے اطلاع دے دی کہ ہم میں سے کوئی اس کا شاہد گواہ نہیں ہے، اور جسے اس کے قبل اللہ کے سوا پکارتے تھے ان سے کھویا گیا ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اگر اسے کوئی برائی لگ جائے تو نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے۔ ہم مایوس نہیں ہو رہے نا۔ میں پڑھا نہیں پا رہی تھی، میرا سر ساتھ نہیں دے رہا تھا، میں کسے پکاری؟ اللہ تعالیٰ کو پکاری۔ تو چاہا تو میں کر پاؤں گی، تو چاہا تو میں نہیں کر پاؤں گی، بس امید ہے تجھ سے میرے اللہ، ہم شریک نہیں کرتے، تو معاف کر دے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اگر اسے کوئی برائی لگ جائے تو نا امید ہو کر مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، یاد رکھنا ہے، سنت ہے اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک کام کرتے ہیں، جو انسان نہیں مانگتا نا اس کو تکبر والا کہتے ہیں، جو مانگتا ہے اس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگو، میں ابھی بھی مانگتی ہوں، اللہ ہمیں آخرت میں جنت الفردوس دے، پل صراط کا راستہ آسان کر دے،
جنت الفردوس دے، خنترا کے راستے پہ نہ کھڑا کہ کوئی لوگ بولیں گے اس نے گالی دی، اللہ میں نیکی لے کے دے، اس نے ظلم کیا، اے اللہ نیکی لے کے دو، یہ ہم سے لے کر ہے قرض داری، لے کے دو۔ ایسا فقیر ہم نہیں بنیں گے، اللہ ہمیں نہ بنائیں۔ البتہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے گی تو ہم اپنی طرف سے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں گے، تو ضرور کہے گا یہ میرے لیے ہیں، اور یہ خیال نہیں رکھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، بے شک اس کے پاس میرے لیے البتہ بھلائی ہے۔ بس ہم کافروں کو ان کے اعمال سے ضرور آگاہ کریں گے، البتہ ہم انہیں ضرور چکھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا ظلم کیا کافروں نے، سب کو چکھائیں گے اللہ تعالیٰ، یہ ایک سخت عذاب سے۔ اور ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، وہ موڑ لیتا ہے، اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اسے برائی لگے تو بس کیا کرتا ہے، لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ کچھ بھی برائی ہو گئی، کچھ پریشانی آ گئی، لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ کہ لمبی چوڑی دعائیں خوشی میں کرتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ فرما دیں کیا تم نے دیکھا؟ یہ تو بتلاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو کہ تم نے اسے کفر کیا، تو اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ دور دراز کی ضد میں ہو، شقاقم بعید، دور کی ضد ہے تو پہلے سے کافراں کرتے آ رہے ہیں۔ ہم جلد اپنی آیات انہیں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذات میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا وہ قرآن حق ہے۔ کیا آپ کے رب کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر شے کا شاہد ہے، گواہ ہے؟ خوب یاد رکھو، اللہ، خبردار، بے شک اپنے رب کے ملاقات روبرو حاضر سے شک میں تھا، اس کو نہیں معلوم تھا اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑائیں گے۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کرے، بول دیے کلام کرے اللہ معاف کر دے، کلام کرے مگر دیدار نہیں کرائے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ دیدار کرانے والا ہے۔ صبح اور شام ہم نیند چھوڑ کے اپنی خوشیاں چھوڑ کے آتے ہیں، یہ تاخرات ایک یادگار رہے گی ہمارے لیے۔ اگر میں مر گئی تو یہ ریکارڈ رہے گا، تھک تھک کے جو ہم پڑھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ضد کرے گا قرآن، اللہ یہ راتوں کو نہیں سوئے تھے، تکیہ بھی تھا، کمبل بھی تھا، بستر بھی تھا، شوہر بھی تھے، بیویاں بھی تھے، تو سوئے نہیں انہوں نے۔ تیری خاطر اللہ، تیری خاطر اللہ خوش ہو جاتا ہے، بندوں کو فرشتوں کو دکھاتا، ملکہ اعلیٰ کو، دیکھو یہ میرا ذکر سب میں کر رہے ہیں، میں ملکہ اعلیٰ میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ خوب یاد رکھو، بے شک اپنے رب کی ملاقات روبرو حاضری سے شک میں ہے۔ یاد رکھو، خبردار، بے شک ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب سورہ بدلے گا، ذرا مزاج بھی بدلے گا، ورنہ ہماری لیڈیز تھک جاتی ہیں۔ کیا ہے سورہ کا نام؟ شورا۔ یہ سورہ شورا کا مطلب مشورہ ہوتا ہے۔ حامین سجدے کے فوراً بعد یہ نازل ہوا تھا۔ چلیں ہم پڑھتے ہیں سورۃ شورا، مشورہ۔ حامیم تیسرا، حامیم عین سین قاف۔ سورۃ شورا مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین
خوف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء. فاطر السماوات والأرض وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. سورہ شورا مکیہ. مشورہ کرنا سنت ہے. ایک دوسرے سے مشورہ کریں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کریں. اور سب سے پہلے مشورہ افضل ہے کہ استخارہ کریں. استخارہ کی دعا سب مسلم میں موجود ہے. یعنی تو کسی انسان سے، تجربے کار انسان سے مشورہ کر لیں. حامیم شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربانی کرتے ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب سے فریاد کرتی ہوں. حامیم عین سین خاف. اسی طرح آپ کی طرف اور آپ کے پہلوں کی طرف اللہ وہی فرماتا ہے. غالب حکمت والا ہے اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. اور بلند عظمت والا ہے، بہت بلند ہے وہ. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے. کیوں پھٹ پڑے؟ کیوں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھو اسی طرح آپ کی طرف، آپ کے پہلوں کی طرف اللہ وہی فرماتا ہے. غالب حکمت والا ہے اسی کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے، اور بلند عظمت والا ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، اپنے اوپر سے پھٹ پڑے. مطلب
آسمان اتنے بھرے ہوئے فرشتے کی جگہ نہیں ہے. اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں جو زمین میں ہیں. جتنے زمین میں ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں. یاد رکھو، خبردار، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے. جو لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو رفیق، اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان پر ذمہ دار نہیں ہوں میں. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے. قرآن عربی زبان میں ہے. قرآن کو دوسری زبان میں نہیں اترا ہے، عربی زبان میں، کیونکہ عرب پہ اترا ہے تاکہ ڈرائیں اہل مکہ کو اور اپنے آپ کی گرد سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے. کوئی شک نہیں ہے اس میں ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اور اگر اللہ چاہتا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار. اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں ایک امت بنا دیتا. اور لیکن جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار ہے. کیا انہوں نے اللہ کے سوا کارساز ٹھہرائے؟ تو اللہ ہی کارساز ہے. وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جس بات پہ تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. وہی ہے اللہ میرا رب، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے. اللہ اللہ. ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار ہے. کیا انہوں نے اللہ کے سوا کارساز ٹھہرائے ہیں؟ بس اللہ ہی کارساز ہے. وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہے ہر شے پر قدرت رکھنے والا. اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. وہی ہے اللہ میرا رب، اس پر میں نے بھروسہ کیا. دیکھیں یہاں پہ ہم نے ام القریٰ آیا تو بولتے ماں، قریٰ بستی کی ماں. کون ہے بستی کی ماں؟ مکۃ المکرمہ. وہی ہے اللہ میرا رب، اس پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آسمانوں و زمین کا پیدا کرنے والا، اسے تمہاری جنسی سے تمہارے لیے بنائے جوڑے اور چوپایوں کے جوڑے. وہ تمہیں اس دن میں پھیلاتا ہے اور وہ تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا ہے. یزرع لیس فی کمثلہ شیء. وہ تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا ہے، اس کی مثال کوئی شے نہیں اور نہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جیسا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت بربك إلى أجل مسمى
لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. جی آیت نمبر 14. فلذلك الشورى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. لا تو حجت بنا دے قیامت کے دن سے. والذین یحاجون بالله من بعد ما استجیب له حجتهم داهدة عند ربهم وإليه غضب وله عذاب شدید. اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اسی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں. ہم پرسوں پڑھے، کس میں پڑھے کنجیاں؟ آسمان کی کنجیاں. ذرا پلٹا کے دیکھو، یاد آ رہا ہے کیا؟ آسمان کی کنجیاں کس میں پڑھے؟ یاد آ رہا ہے کیا؟ دیکھو کل ہم پڑھے تھے. کون سا جز تھا؟ 24واں. ہم نے کنجیوں کے بارے میں کل پڑھے. کل کون سے سورے پڑھے؟ یاد رکھو. چلو اس کو لکھ لو اور یاد رکھو. اس سے پہلے بھی آیا ہے. آسمان کی کنجیاں یعنی کہ خزانے ہیں. زمین کی کنجیاں، اس کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں. مطلب جتنے خزانے دنیا میں ہیں، آسمان میں ہیں، سارے جو جنتیں ہیں، یاقوت مرجان کی جنتیں ہیں، یہ کینٹ لال کی ہیں، سونے کی جنت ہیں، سونے کے جھاڑ ہیں، سونے کے برتن ہیں، سونے کے چیزیں ہیں. سارے خزانے فراخ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے بھی لیے وہ چاہتا ہے. برتن، جنت، اینٹیں سونے کی، جھولے سونے کے، جھولے کے جو کپڑے ہیں وہ ریشم، مہنگے ریشم کے، وہ تار سے بنے ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے خزانے آسمان کے بھی دیتا ہے، زمین کے بھی دیتا ہے. کا مطلب آسمان میں جنت دیتا ہے، آسمان کی جنت دیتا ہے. زمین کی کنجیوں کی مطلب زمین میں جو ہمیں گھر دار زیورات سب دیے ہیں نا اللہ نے، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اس پہ زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہے تنگ دیتا ہے. اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ بک من النار. ہم کتنی تکلیف سے پڑھ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، سر میں بے قراری ہو رہی ہے، پھر بھی شان دیکھو اللہ کی. ساری باتیں دماغ میں، نیند کی حالتوں میں بھی اللہ ہمیں علم دے رہا ہے. وہ جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ان کو نہیں دیتا ہے. یا کنجیاں رکھ لو، علم رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو، عزت، شہرت، ہر چیز اپنی طرف سے اللہ دیتا ہے. اور جس پر چاہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ ہر شے کو جاننے والا ہے. اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے، دین مقرر کیا ہے.
دین اسلام کو مقرر کیا ہے، جس کے نوحن من الدین شرع لکم، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے وہی دین، اس نے جس کا حکم دیا ہے۔ کس کو حکم دیا تھا اللہ نے؟ اس کی قائم کرنے کا اس نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام کا بھی دین وہی ہے، لا الہ الا اللہ، جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا، لا الہ الا اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا لا الہ الا اللہ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کلمہ دیے تو بولے اے اللہ، سب نبیوں کو تو نے وہی دیا تھا کلمہ، مجھے کچھ اور دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے عیسیٰ، تمہیں کیا معلوم، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا معلوم، ساتوں زمین و آسمان اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جو کلمہ لے کے جائے گا اس کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑے گا، اس کے لیے بہتر جنتیں ہیں، عظیم جنتیں ہیں۔ دیکھو رات کا سناٹا کیسا لگ رہا ہے، اس میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آسمان سے فرشتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کو قرآن نازل ہوا تھا، اس قرآن کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اس سے افضل کون سا کام ہے ہمارے لیے کہ نبیوں نے جو پھیلایا تھا دین، اللہ نے ہم لوگوں کو دیا اس کا افضل طریقہ سکھا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین قائم کرو، سب تک دین پھیلاؤ، اور اس میں فرقہ نہ ڈالو، فرق نہیں ڈالو دین میں، تمہارا الگ دین، میرا الگ دین، ان کا الگ دین، سب کا دین ایک ہی دین، دین اسلام، فرق نہیں ڈالو دین میں۔ آپ جس کی طرف انہیں بلاتے ہیں وہ مشرکوں پر گراں گزرتی ہے، شرک کرنے والوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ دیکھا آج ہی گروپ میں کوئی چڑا چڑا کے صورتیں بنا کے گئی، کون عورت ہے واللہ عالم۔ اللہ اپنی طرف اپنے قرب کے لیے میں دعا کرتی ہوں، اللہ اسے اس کے نسلوں کو سب کو ایمان دے دے۔ جو برا کرتا ہے اس کو اچھائی سے جواب دیتے ہیں، یہ ہے دین، یہ ہے دین، اس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے میں یہی دعا سب کو دیتی ہوں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ قرآن کا بنا دے۔ اللہ میری اولاد کو، آپ کی اولادوں کو قرآن کریم پڑھ کر عمل کر کے اس پہ زندگی کرنے کی ہدایت عطا فرما۔ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور جس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دیتا ہے۔ جو بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، جو جھکتا نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے تفرقہ نہ ڈالا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم وہی آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مدت مقرر تک مہلت دینے کا فیصلہ نہ گزر چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ بے شک جو لوگ اس کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، ہم لوگ کون ہیں؟ کوئی بولیں گے ہم لوگ کون ہیں؟ علم اگر جانیں گے تو اسے کیا بولا جاتا ہے؟ اجمی، ہاں؟ کیا اجمی؟ اجمی بولے تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کو عجم کہتے ہیں، عربی بولتے ہیں عربیوں کو، ہم لوگوں کو اجمی بولتے ہیں۔ میرا سوال یہ نہیں ہے، علم جاننے والے کو کیا بولتے ہیں؟ مومن، مومن بات ماننے والے کو بولتے ہیں، علم عالم، جاننے والے کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولے آنٹی؟ عالم، عالم کہتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بولتے ہیں، کس کو بننا ہے؟ ورثۃ الانبیاء۔ اگر علم صحیح طریقے کا جانیں گے اس کو ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں، انبیاء کا وارث، اورث الکتاب، دیو کتاب کا وارث۔ کس کو بننا ہے؟ وارثۃ الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنے گا،
اگر دین سیکھ کے عمل کر کے دوسروں کو اگر سکھائے گا تو وارثۃ الانبیاء میں ہوں گے، نبی کے وارث بن جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے نبی کے وارث بنیں گے۔ جتنا قرآن آپ کو سمجھ آئے گا، جتنا آپ سکھائیں گے، اتنے وارث ہوں گے آپ۔ جتنا قرآن، جتنے وارثیت میں آنا ہے اتنا وارث ہو سکتے ہیں۔ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ پوری طرح سے پوری وارث بن جاؤں میں، شروع سے لے کر آخر تک ہر لمحہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسی بن جاؤں میں، کہ رات دن ان کا دیدار کرتی رہوں، رات دن میں دیکھتی رہوں۔ یا رحم الراحمین، یا اکرم المکرمین، یا خالق الرحمن، یا ذوالجلال والاکرام، یا واحد القہار، یا عزیز الحکیم، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اعوذ بک من النار۔ وارث بنیں گے، وارث۔ آج ہم اس کتاب کے وارث بنیں گے تو ورثۃ الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنیں گے۔ بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، البتہ اسے وہ تردد میں ڈالنے والے شک میں ہیں، بس آپ اسی کے لیے بلائیں، اس پر قائم رہیں جیسا کہ میں نے آپ کو حکم دیا ہے، اور آپ ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہیں میں ایمان، اور کہیں کہ میں ایمان لے آیا ہر کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے لیے بھی۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے، جو شرک کرتے ہیں ان کا بھی رب ہے، سب کا رب ہے۔ وہی پالتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہمیں جمع کرے گا، اور اسی کی طرف باز گشت ہے، کوشچن آنسرز ہیں، پوچھیں گے، پوچھ تاچھ ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اس کے بعد کہ اس کو قبول کر لیا گیا، ان کی حجت، ان کا جھگڑا ان کے رب کے ہاں باطل ہے۔ کچھ بھی کر لو، سب جھوٹ ہے۔ الحمدللہ اس کے رب کے ہاں باطل ہے بے شبہات، اور اس پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہے جس نے کتاب حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ کتاب رات کو ہی نازل کی ہے، لیلۃ القدر کو نازل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا ہے۔ اور میزان بھی، تجھے کیا خبر شاید قیامت قریب ہو، کیا خبر رات کو سوئے اور اٹھے نہ، کیا پتہ انسان۔ اب لوگ دیکھو قیامت کب کی ہے جی، نہیں، موت قیامت ہے، موت بہت بڑی قیامت ہے، کیا گزرے گی، سب کچھ چھین لیں گے۔ ابھی بھی سوچ کے دیکھو، محسوس ہوگا آپ کو۔ سچ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کے پاس دولت آتی ہے اس کو حج کرنا چاہیے۔ میں حج کو جا رہی ہوں بإذن اللہ تعالیٰ، میری سمجھ میں آ گیا حج کیا ہوتا ہے۔ حج کیا ہوتا ہے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے، ساری دنیا کی آرائش کو، چند کپڑے لے کر اللہ کے گھر کو چلے جانا، پوری طرح سے اس کی عبادت کرنا، پوری طرح سے۔ اب یہاں پہ قیامت کب ہوگی؟ موت۔ آج محسوس کیسا ہوگا جب تم جائیں گے؟ اللہ چاہے تو ہم آئیں گے، نہیں تو نہیں آ پائیں گے۔ زندہ اگر اللہ رکھیں تو آئیں گے، نہیں تو نہیں آئیں گے۔ قیامت کیا ہے؟ کچھ بھی، کپڑے بھی نہیں جسم پہ، کفن بھی بوسیدہ ہو جائے گا، سب چھین لیں گے، قبر میں لے جا کے ڈالیں گے، سوال جواب ہوگا، وہ ہوگا، حالت کتنی بری ہوگی، جہنم کھول دیں گے یا جنت کی کھڑکی کھولیں گے۔ یہ بہت بڑی قیامت انسان پہ کب آتی ہے؟ موت ہی قیامت ہے۔ مومن کے لیے رحمت ہے، کافر کے لیے زحمت ہے۔ اللہ اکبر۔
تجھے کیا خبر شاید قیامت قریب ہو، اس کے وہ لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگ ایمان لائے اسے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ ڈرتے ہیں ہم اللہ سے، نہیں ڈرتے ہیں قیامت سے، ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ٹی وی دیکھ کے کمبل اوڑھ کے آرام سے سو گئے ہوتے۔ سب سو رہے ہیں غفلت میں، ہم بیٹھ کے پڑھ کے ڈر رہے ہیں، چلنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ تو دیکھنا چاہتا اللہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کون تم میں سے ہے، میں آزما کے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں دولت سے، ایمان سے، رزق سے، صحت سے، وہ بھی آزماؤں گا۔ یاد رکھو، خبردار خبردار آتے ہی سیدھی ہو کے بیٹھ جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں اللہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ۔ آپ بھی اس کی عادت کرو، جہاں بھی آیت آئے گی اللہ، اللہ جب پکارتا ہے یاد رکھو، خبردار، ہوشیار۔ بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور بڑی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، وہ قوی غالب ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کھیتی آخرت کی، آ گیا ہمارا پوائنٹ، پورے قرآن میں اس کو ڈھونڈتی رہتی ہوں۔ میں آپ سب کو بھی کہتی ہوں، دنیا ایک کھیتی ہے، ہم کھیتی میں کاشتکاری کر رہے ہیں، جہاں دیکھے بیج ڈال رہے ہیں، کبھی نیکیوں کا، کبھی تقویٰ کا، کبھی صدقہ خیرات کا۔ آخرت ہے، جو شخص چاہتا ہے کھیتی آخرت کی، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اضافہ کر دے تو اضافہ کر دے۔ ہم بڑی تمنا سے قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑی امید سے پڑھ رہے ہیں، بڑی خوف سے پڑھ رہے ہیں، پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، گڑا بھی رہے ہیں۔ ہماری حال پہ دیکھ کے رحم کر دے اللہ۔ تو کہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ تو تجھے حیا آتی ہے، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، میں ہمیشہ کی جنت دے دے آخرت میں، دنیا میں بھی تو دے دے، ہماری ساری اولادوں کو تو چن لے، قیامت تک کے لیے دین کے راستے پہ چلا، کافروں کی صحبت چھڑا، حرام، زنا، برائی، ہر چیز سے تو بچا لے۔ قسم تیرے جلال کی، قسم تیری وحدانیت کی۔ جو شخص چاہتا ہے کھیتی آخرت کی، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، فی ہر سی ہی، کھیتی میں، نزد لہو، زد زیادہ، زد نہ ہم، زد ہم زیادہ، لا لیے ہو اس کے لیے۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، ذرا انڈر لائن کر کے لکھ لو، پین میں لکھو ذرا مہربانی، سورہ شورا۔ اصل بات یہی سمجھنا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا نمبر ہے؟ 20 ہے، 30 ہے، یہ 20 کھیتی ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا ملے گا، سب کچھ آخرت میں ہوگی۔ کھیتی کی کٹاؤ کب ہوگی؟ آخرت میں، کھیتی کی کٹاؤ آخرت میں۔ آن لائن اوپن کرو۔ یہ سورہ سمجھ میں آیا؟ جی باجی۔ دنیا کیا ہے؟ کھیتی ہے، ایک کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت میں جنت چاہتے ہیں تو اس دنیا میں کام کرو، آخرت میں جنت نہیں چاہتے تو دنیا مزے کی کر کے مر کے چلے جاؤ۔ آخر ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں کچھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے نہیں آخرت میں کوئی حصہ۔ اگر جو انسان کھیتی آخرت کی چاہتا ہے، آخرت کی جنت چاہتا ہے، تو آخرت کا دیں گے، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہی کریں گے۔ ساتھ میں اعمال، کہ ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے؟ کوئی شریک ہیں کیا؟ نہیں، اللہ کوئی نہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، تو خود گواہ۔ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر ایک قول فیصلہ نہ ہوتا
تو ان کے درمیان یہی فیصلہ ہو جاتا۔ بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے، درد دینے والا عذاب ہے۔ علیم ہم سیکھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، علیم کا مطلب درد دینے والا، عظیم کا مطلب بہت بڑا۔ محمد تھوڑا پانی دو۔ تم ظالموں کو دیکھو گے اپنے اعمال کے وبال سے ڈرتے ہوں گے اور ان پر واقعہ ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ بک من النار۔ یہ محنت مشقت صرف دنیا میں ہے، جنت میں محنت بھی نہیں ہے، مشقت بھی نہیں ہے۔ آپ ذکر کرنے کے لیے بھی آپ کو تکلیف نہیں دیں گے۔ آپ کی سانسیں اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بولتی رہیں گی، سانسیں عبادت کر لیں گی۔ جتنا آپ عبادت یہاں پہ کریں گے وہ بڑے آرام سے رہیں گے، بڑی مزے کی دنیا ہے وہاں کی، پڑھ کے ہی دل لگتا ہے اللہ ابھی تو مسلمان ہوئے ہیں، چند مہلت دے دے ہمیں۔ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، جو چاہیں گے ان کے رب کے ہاں ملے گا، جو چاہیں گے، جو تم چاہو گے۔ دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے ایسا، کوئی نہیں ہے ہماری چاہت کی چیز کوئی نہیں دیتا۔ جو چاہیں گے لا لیے ہم ان کے لیے، ماں جو یشا وہ چاہیں، کتنی پیاری باتیں ہیں قرآن کی، ان کے رب کے ہاں ملے گا۔ یہی ہے بڑا فضل، یہ میں آپ کو سکھا رہی ہوں۔ جب بھی بات کرو تو ھذا من فضلی ربی، ھذا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ الفاظ میں ہمیشہ بولا کرو رب کا فضل ہے۔ اور جس کو اللہ نے اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے، دنیا ایک کھیتی ہے، جو نیکیاں پہ کیا کر کو کیا ہوگا، بجی کیا کر کو کیا فائدہ ہے دنیا میں، نہ دنیا ہماری نہ ہمارا کوئی ہے، کوئی نہیں، دنیا ایک کھیتی ہے، اس کی کٹاؤ آخرت میں ہے۔ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تم سے قرابت کی محبت کے سوا ان پر کوئی اجر نہ مانگتا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بات پہ لوگوں نے کہتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں کہ تم میرے گھر والوں کو چاہت کرو، ایسی بات نہیں کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں سے ایک فرقہ بن جاتا ہے، انہوں نے کہا کم از کم میری رشتہ داری کا لحاظ تو رکھو، میں تمہارا بھتیجا ہوں نا، اے ابو جہل، ابو لہب، میں تیرا بھتیجا ہوں، میری قرابت داری رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو۔ لوگوں نے اس پہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، حسن حسین کے ساتھ محبت کریں، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے سمجھو نا۔ اور جو شخص کوئی نیکی کمائے گا کرے گا ہم ان کے لیے اس میں سے خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال بعید، دلال گمراہی، بعید دور کی۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء هو الخبیر العزیز من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ
اپنے بندوں پر مہربان ہے اور جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا علما نافعا وعملا متقبلا۔ جو شخص چاہتا ہے کھیتی آخرت کی، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں سے کچھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے نہیں آخرت میں کوئی حصہ۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اگر ایک قول فیصلہ نہ ہوتا ان کے درمیان، فیصلہ ہو جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے درد دینے والا۔ تم ظالموں کو دیکھو گے وہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈرتے ہوں گے، اور وہ ان پر واقعہ ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ بک من النار۔ وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں وہ ملے گا۔ یہی ہے بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا، یہی ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، خواب میں بھی دکھاتا ہے۔ تو ایمان لائے، جو لوگ بھی ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تم سے قرابت کی محبت کے سوا اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ جہنم ہلا کے رکھ دی 2 دن سے، جنت آتے ہی سکون مل گیا کہ اللہ دیں گے ضرور، سب اللهم کو، آمين. ہم سب کو دیں گے، چھوڑیں گے نہیں اللہ تعالیٰ۔ آمین. اللہ لطیف، اعوذ باللہ، اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو الخبير العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم عذاب ترى علیم۔ الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شکور۔ یہ سورہ ختم کر دیں گے۔ ام یقولون اعوذ باللہ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل
ہمیں کل ضد کرے یہ قرآن. اللہ انہوں نے ایسے واقعے اٹھائے، ضد کرے یہ قرآن، قیامت میں ضد کرے یہ قرآن، قیامت میں ضد کرے یہ قرآن ہم سب کے لیے یا رب العالمین. وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله رزق عباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة جانور وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام سورہ رحمان میں آتا ہے. يشاء يسكن ريحا ويظللن رواكد على زهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قدردان ہے، شکور جہاں بھی آئے گا اللہ قدر کرتا ہے، معافی مانگنے والوں کی قدر کرتا ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر باندھا ہے؟ جھوٹ. تو اگر اللہ چاہتا تو تمہارے دل پر مہر لگا دیتا. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ باطل کو مٹاتا ہے، حق کو ثابت کرتا ہے. باطل کو مٹا دیتا ہے اپنے کلمات سے. بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں، آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں، ہماری تکلیفوں کو، ہماری دلوں کی باتوں کو، نیتوں کو سب وہ جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے. آمین یا رب العالمین. اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کر دے. اللہ تیرے ہاتھوں سے شراب پلا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پلا دے. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، جنت کا وارث بنا دے. جو چاہیں ہم کرنے کے لیے ایسی پیاری جنت دے دے اللہ. برائیوں کو مٹا دے اللہ، برائیوں کو مٹا دے. مانا پڑھ رہی تھی نا، جی بس جی. برائیوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو ایمان لائے، اس کی بات جو مانتے ہیں انہوں نے اچھے عمل کرتے ہیں. اچھے عمل کا مطلب جو قرآن میں لکھے ہے اس باتوں پہ عمل کرنا، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی حد سے زیادہ دیتا ہے. کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے، جو کفر کرتے ہیں، جو اس کی بات نہیں مانتے، ان کے لیے عذاب دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا ہے تو زمین میں سرکشی کرتے ہیں. دیکھو کہ یہ لوگ پیسہ آتے ہی گھمنڈ میں آ جاتے ہیں. ذری کار آ گئی، بڑا گھمنڈ آ گیا. پھر اچھے زیور پہن لیے یا ہیرا چاند پہن لیے، وہ بھی گھمنڈ آ گیا. وہ اندازے سے جس قدر چاہتا ہے اتارتا ہے. بے شک اپنے بندوں کی ضرورت سے باخبر ہے. میں پہلے کہہ رہی تھی سمجھنے کے لیے راشن کو یاد کرو. راشن کتنا آتا ہے، ختم ہونے کے بعد پھر آتا ہے. اللہ ناپ تول یہ ہوئے کس کے لیے کتنا دینا، اتنا نہیں دینا. لکھیے میں دعا کرتی ہوں نہ زیادہ دے
مسجدیں بنانے کے لیے، بندوں کو دینے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے میں خوب نواز، ہمارے شوہروں کو، بچوں کو، ہمیں سب کو رزق حلال عطا فرما، ایمان کا رزق عطا فرما۔ کہ بعد جب وہ نا امید ہو گئے تو وہی ہے جو بارش نازل فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے زمین سکھا دے۔ اب ہمارے یہاں بھی ہو رہا تھا نا بنگلور میں، بارش نہیں، پریشانی، دھوپ وغیرہ، اللہ نے رحمت نازل کر دی، اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی ہے کارساز، ولی وہی ہے، حمید وہی ہے، وہی دوست ہے، وہی تمام تعریفوں کے قابل کا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، اور جس نے ان کے درمیان چوپائے پھیلائے، جانوروں کو بھی پھیلایا، اور جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ جانوروں کی بات میں نے کہا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات یاد ہے نا، سور کے بارے میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں وغیرہ دی ہیں، کتے نہیں پیدا کرتے تو، چوہے اگر نہیں ہوتے تو، یہ ساری نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں دی، ہم سمجھتے نہیں، اور جب چاہے ان کے جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس کے سبب پہنچی جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، اور بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور تم زمین پر اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ یا اللہ میری مددگار، ہمارے مددگار کوئی نہیں ہے، ہم تجھی کو پکار رہے ہیں، نیند سے، چین سے، تکلیفوں سے، ہر طرح سے تجھے تحفہ دے رہے ہیں، تو قبول کر لے اللہ، پسند کر لے تو قبول کر لے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہمارے سیکھنے سکھانے کو قبول کر لے، دوسروں کو سکھانے کو قبول کر لے، سب طرح سے تو قبول کر لے، اور تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اللہ کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی کارساز ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ کہ نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں جیسا جہاز ہے، اگر جو چاہیں تو ہوا کو ٹہرا دے، ہوا تو اس کی سطح پر وہ کھڑے ہوئے رہ جائیں گے۔ اگر ہوا روک دے اللہ تعالیٰ، جہاز چل سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں سکتی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ ہوا بھی بڑی ضرورت ہے، سانس نہیں لے پائیں گے، سانس نہیں چلے گی۔ جو سانس لیتی ہے ہوا، اتنی ہلکی ہے ہوا، ایسی ہلکی ہوا پہ اتنا وزن بوٹ یا شپ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے چلاتے ہیں اس کو، اللہ اکبر۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور او یوبقن بما کسبوا ویعفو عن کثیر ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص فما اوتیتم شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم أقاموا الصلاة أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه
لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں، یا وہ انہیں ان کے اعمال کے سبب ہلاک کر دیے یا بہتوں کو معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ سورہ المائدہ کی آخری آیتوں میں آتا ہے، تو چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے تو سزا دے، یہ تیری مرضی ہے۔ یہ آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد میں پڑھتے تھے، ایک ہی آیت کو۔ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیت میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی خلاصہ نہیں ہے، بس میں جو کچھ کوئی شے دی گئی ہے تو دنیاوی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، جو بھی دنیا میں ہے اس میں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اب کپڑے اتنے ہی لیتے ہم لوگ، ایک غریب کو دیے ہوتے، پیسہ بچا کے کچھ کیے ہوتے، اور اللہ کے پاس ہے وہ بہتر، ہمیشہ باقی رہنے والا۔ دیکھو ہمارے پاس زیور ہیں، گنے چنے زیور ہوتے ہیں، اگر کسی کے پاس 500 200 کیا کہتے ہیں کو 1000 2000 1 kg 2 kg سونا یا گھر بھر کی سونا ہے تو بھی فائدہ نہیں نا۔ اینٹیں سونے کی بنائیں گے جنت میں، اللہ اکبر۔ اور جو لوگ اللہ کے پاس ہیں وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابھی سسٹم بتایا کیسے تبلیغ کرنا، کیا کرنا، دین پہ آنا، سارا نیکی بدی سب بتا کے آخر میں کہتے ہیں دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، یہ چیزوں پہ اگر چلیں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ کیا وہ جو لوگ بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، بڑے گناہ کیا ہیں معلوم ہے؟ غیبت، چغلی، فساد، جھوٹ، ہمیں معمولی سمجھتے ہیں اس کو۔ اجتنب الکبائر، اجتناب کرو بچو، دور رہو بڑے گناہ سے، آٹومیٹیکلی چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور بے حیائیوں سے بچو، حیا ایمان کا شعبہ ہے، اس میں حیا نہیں ہے، اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ لاکھ منہ سے بولتے رہیں مگر سمجھ میں آ جاتا ہے اس میں ایمان، حیا نہیں، ایمان نہیں ہے۔ بیکار کے مسلمان منہ سے بولتے رہیں گے، جب وہ غصے میں ہوتے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں غصہ بھی آتا ہے، معاف کرنا ہے۔ ایمان والے جنت والے ہیں جن لوگوں نے قبول کیا اپنے رب کا فرمان اور انہوں نے نماز قائم کی، ان کا کام باہم مشورہ ہے، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، مشورہ بھی کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے کیا کریں جنگ کے بارے میں، کیسا کریں، یہاں کریں وہاں کریں، کیسا کریں، بار بار آپ مشورہ لیتے تھے، ہمیں بھی لینا چاہیے۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے لیے استخارہ کرتے تھے. اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر کوئی ظلم پہنچے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے. تو جس نے معاف کر دیا، اللہ درست کر دی، تو ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے. بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، البتہ میں نے بدلہ لیا اپنے اوپر ظلم کے بعد. سو یہ لوگ ہیں، ان پر کوئی راہ الزام نہیں ہے، اس کے سوا نہیں کہ الزام ان پر ہے. جن لوگوں پر جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں ناک فساد مچاتے ہیں، یہ لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب، درد دینے والا عذاب. عذاب علیم، عظیم بڑا. اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ لوگ بڑی ہمت کے کاموں میں ہیں. جی، کسی کو معاف کرنا بہت بڑی ہمت ہے. جی، بہت بڑی ہمت ہے. نہ دل کو جلا کے رکھتے ہیں، معاف کرنے کے لیے دل تیار نہیں ہوتا. ایمان والے ہیں تو معاف کر دیں گے. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے نہیں اس کی بات کوئی کارساز. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جس نے صبر کیا، معاف کر دیا، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں ہے. جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے نہیں اس کے بعد کوئی کارساز. اور تم ظالموں کو دیکھو گے، جب وہ عذاب دیکھیں گے وہ کہیں گے کیا لوٹنے کی کوئی راہ ہے اور کوئی جگہ ہے، کوئی چانس ہے، یہاں سے نکلنے کی چانس ہے. لے لو میرے بیوی بچے، کچھ بھی نہیں رہتا وہاں پہ. بولنے کی عادت تھی ہمیں، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اور تو دیکھے گا جب دعا عاجزی کرتے ہوئے ذلت سے دوزخ میں پیش کیے جائیں گے. جب وہ عاجزی کرتے ہوئے تو دیکھے گا جب وہ عاجزی کرتے ہوئے ذلت میں دوزخ میں پیش کیے جائیں گے. وتراهم يوردون إليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا، خبردار، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونه من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها
وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إن الله نصير. الله أكبر. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا خبردار ألا إلى الله تسیر الامور. تمام کام کی بازگشت اللہ کے پاس میں. لوٹنے کی کوئی راہ ہے اور تو دیکھے گا جب وہ عاجزی کریں گے، ذلت سے دوزخ پر پیش کیے جائیں گے تو وہ دیکھتے ہوں گے. نیم کشادہ گوشہ چشم سے مومن کہیں گے خسارہ پانے والے وہ ہیں جنہوں نے خسارہ میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو. روز قیامت یاد رکھو ظالم بے شک ہمیشہ رہنے والا عذاب میں ہوگا اور ان کے لیے نہیں ہے کوئی کارساز اور انہیں ان کے سوا کوئی مدد دے. جو جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے. تم اپنے رب کا فرمان اس سے قبول کر لو. ہم قبول کر لیے، اللہ سب سے پہلے ہم نے قبول کر لیا. قال اسلمت برب العالمین. اسے قبول کر لو کہ وہ دن آئے جس کو اللہ کی جانب اسے کوئی پھرنے والا نہیں ہے. تمہارے لیے نہیں اس دن کوئی پناہ، تمہارے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. اور پھر اگر وہ ذمہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نہیں بھیجا نگہباں داروغہ بنا کر. آپ کے ذمہ پیغام پہنچانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اسے خوش ہو جاتا ہے. اگر انہیں اس کے بدلے کوئی برائی پہنچے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے.
اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتی. اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہے بیٹیاں، اور وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہے بیٹے، یا انہیں جمع کر دے، جوڑے دیتا ہے. بیٹے اور بیٹیاں کسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. بانجھ بے اولاد کر دیتا ہے. بے شک وہ جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے. کسی بشر کو مجال نہیں کہ اللہ اسے کلام کرے. کئی لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. اوقات میں رہے نا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ مگر وہی اشاریہ، مگر وہی سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یا دل میں الہام دیتا ہے. وہی تو بند ہو گئی، اب الہام ہوگا، خواب ہوں گے. اس کے حکم سے اللہ چاہے وہ وہی کرے، پیغام پہنچا دے. بے شک وہ بلند تر حکمت والا ہے، بہت بلند ہے، بہت اونچائی پہ، بہت بڑا ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے. اور ڈر لگتا ہے ایسے باتیں یاد کر کے دعا مانگو. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنی حکم سے، اسی طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے حکم سے قرآن کو وحی کیا. اے اللہ، لیلۃ القدر کب ہوگی نہیں معلوم، جب بھی ہوگی ہم سے نیکیاں ہمارے حصے میں لکھ دے. 80 پر 3 سال کی زندگی کی عبادت ہمارے حصے میں لکھ دے، اور 4 مہینے ساتھ. قرآن کو وحی کیا. آپ نہ جانتے تھے کتاب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، نہیں معلوم تھا اس بارے میں. اور نہ ایمان کی تفصیل، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا ہے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی، اسے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. جو سیدھے راستے کی طرف چلتا ہے اس راستے پہ نبی چلاتے تھے. اور جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہوں گے، ان کی دین پہ چلنے والے ہوں گے، دوسروں کو بھی چلائیں گے. اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یاد رکھیں تمام کاموں کی بازگشت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر میں یہاں ختم کرتی ہوں. زخرف ہم انشاءاللہ 12 بجے دوپہر میں 2 بجے کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مسجد میں فرسٹ صف میں جیسے اگر چیئر ڈال کے پورے لوگ بیٹھ گئے تو ایک جنے بول رہے تھے نماز ویسے نہیں ہوتی ہے. فرسٹ صف میں اگر کوئی ڈال لیے چیئر تو چیئر اگر ڈال لیے اس پہلی صف میں تو چیئر پیچھے رکھیں، لگ کے کھڑیں. نہیں سنتے ہیں. ابھی جو تھوڑا عمر والے ہیں لوگ نہیں سنتے، وہ اگر بولے تو بھی وہ کچھ خیال نہیں کرتے کہ چیئر سائڈ میں لگا ڈالو، نہیں تو پیچھے صف میں، وہ پورا آگے صف میں جوڑ لیتے ہیں. حکومت چل رہی ہے نا، اسی کو پیچھے کہتے ہیں. رکھے تو باجی، پیچھے رکھے تو پیچھے والے کو سجدہ کرنے تکلیف ہوتی ہے. چیئر پیچھے نہیں کھینچے تو نہیں، کیا ہوتا ہے فائن کے واسطے پیچھے وہ لوگ نہیں کرتے رکھنا، ویسا. جہاں رکھیں چیئر. کھڑتے جب ہیں چیئر لائن سے جمع ڈالیں. نہیں، ان پھر لوگ اس اگر فرسٹ صف میں پہلے فائن خراب تھی 20 دن کوئی بھی نہیں کھڑتے تھے. اب بھی فائن ریپیئر ہوگی تو کیا کر رہی ہیں، فرسٹ صف میں پورا چیئر ڈال رہے ہیں. اب ان کو کوئی بھی نہیں ہے کیا، ان کے بولنے والے کوئی ایک بولے تو عورت بھی نہیں کھڑ کے بول سکتی؟ نہیں، بولے تو بھی ایک لیڈیز آتے ہیں، وہ تھوڑا
उन रूडली भी बात करते, वो पता नहीं डॉक्टर है वो बोले, पर उन बोलने का मैं उनको आज बोली, आप बात कर रहे ना, उनको बोले क्या नहीं समझाना, मैं बोली एक दो बार समझाना, पर इतना रूडली बिहेव करे तो उन्होंने नहीं सुनते और भी नहीं सुनते वो। रूडली बिहेव कौन करता है? जो शैतान आकर बोल करता रहे है। ना, हाँ वो बोले ना नहीं ऐसा नहीं है, नमाज ऐसी नहीं होती, मैं बोली उम्र वाले जरा उनको प्यार से समझाए तो समझती। अभी आने के बाद फौरन उन्होंने रूडली बिहेव करके ऐसा बोले तो ऐसा कैसा खड़ गए, ऐसा नहीं करना था, वो नहीं, फिर और नहीं सुनते वो। उनको कल बोलो तुम, हम्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में कोई आके पेशाब कर रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांटे नहीं, पूरा पेशाब होने तक खामोश कराए सहाबा को, गुस्सा आके मारने गए सहाबा तो खामोश हो गए, चींटे उड़ेंगी बोल के आप एक डोल लाए पानी का, पानी फेंक के साफ करे। बोलो हमारे नबी की उम्मत हम हैं, हम नरमी से बोलेंगे, हम मिलके रहेंगे। उनको बोलो हब्लुल्लाह जमिया, हमें रस्सी मिलके पकड़ना है, अकेले से नहीं पकड़ना है। बोलो मिलके सब खड़े हैं मोहब्बत से, नहीं तो क़यामत में मिलके नहीं रहेंगे तो नहीं जमाएंगे अल्लाह ताला। लड़ाइयाँ और यहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, बेकार है नमाज पढ़ना, उनका जी, आना ही बेकार है। और ये एक उम्र वाले एक तराबी की कोई दुआ होती है शायद, वो बुक लेकर पढ़ते हैं। वो उनको मैं एक दिन बोली, फिर मैं बोली आपस से पूछ कर बोलती, वो सुनते हैं, उनको कुछ बोली तो वो सुनेंगे। वो दुआ पढ़ना सुन्नत से साबित है नहीं है? सुबह नहीं है, नहीं है। सुबहान अल्लाहि मलिकुल कुद्दूस मनाजिल मुल्की वल मलकूत मनाजिल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती। सादे टाइम पे पढ़ सकते हैं, मगर 4 रकात में जो पढ़ते हैं ये नहीं है। वो मालूम नहीं अल्लाहुम्मा मुझे इन्नका क्या अफ़ुव्वुन दुआ है, तुहिब्बुल पर अफ़्वा वो फ़अफ़ू, पढ़ते हैं। पर मैं वही उनको दुआ एक है। दिन ही मैं बोली तो वो नहीं, दूसरे दिन देखी मैं नहीं पढ़े वो। फिर भी मैं बोली एक बार आपस में पूछ कर आकर आपको नहीं नहीं बोलती हूँ। नहीं, 4 रकात में हम भी पढ़ते थे, हम भी जी, ऐसे ही करते थे, अब नहीं करते ज़माने से। और किसी का सवाल है? और आपा एक बात और पूछना था, मेरा बेटा 12 साल का है, वो हम्म, कंटिन्यू रोजा रख रहा था, हम्म, पर उसको थोड़ा नाक की सर्जरी कराई हूँ, कोई बच्चा मार दिया था, नाक की हड्डी क्रैक हो गई, मैं रमजान में बहुत डिस्टर्ब थी। हम्म। अभी उनको रोजा में 1 वीक नहीं रखाई हूँ, अब उनको कंटिन्यू करना क्या, उनको छूटे हुए रोजा रखना है क्या? हाँ लाजिम रखना है, मर्द हो हाँ, या औरत हो। ये 12 साल के हैं वो। रखो ना, तभी तो सीखेंगे बच्चे। नहीं कि नहीं, अभी जो छूट गए रोजे वो उनको बाद में उनको कज़ा करना है क्या, ये पूछ कज़ा रही थी। कराओ ना, तभी तो सीखेगा बच्चा। जी इंशाल्लाह, नहीं वो बोल बालिग रहा है के बाद रखेंगे, फर्ज फिर भी मैं। होता है, बालिग के बाद जी फर्ज होता है, मगर अब शरीयत हमें बचपन में सिखाई गई, बचपन में पूरे रूल्स डाल दिए गए तो हमें आदत पड़ गई। जी। अच्छा, ये बालिग कितने साल में बच्चे, मर्द बच्चे का ये उनकी 15। आवाज चेंज हुई तो हाँ 15? बस चेंज होती है 15। ठीक है। जी जी, दूसरे जज़ाकल्लाह खैर। दूसरों का क्या सवाल है? चले, आखिर दावाना हूँ अनिल। कहाँ जी तुम्हें बहुत छुट्टियां हो रही? आए तुम ना रिपेयर आओ तुम्हें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहीं आओ तुम ना है रिपेयरिंग। ज़रा नहीं मिलता, ज़रा कोशिशां कर लियो, अल्लाह से ख़ास ख़ास अपना बना लो, से इतना इतना बना डालो कुरान को अपने आप में, कुरान जिद करके ले जाए जन्नत को, इतनी कोशिश कर डालो प्लीज़ सब मिलके। वाखिर दावाना हूँ अनिल इंशाअल्लाह, वाखिर दावाना हूँ अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहान वाखिर दावाना हूँ अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।